5 طریقے جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ یہ سوال کرتا ہے اللہ کو آپ کو کس سے نکاح کرانا ہے، یہ کیسے دکھاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا قدم ہے جو ہماری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بہت سنگین ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ اپنی حکمت اور مشیت سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا راستہ ہم پر واضح ہوتا ہے جب ہم اس کی رضا کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی شخص کو ہماری زندگی میں داخل کرتا ہے تو وہ ہمیں اپنی حکمت سے یہ دکھاتا ہے کہ کس سے تعلق قائم کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کبھی ہمیں براہ راست نہیں بتاتا کہ ہمیں کس سے نکاح کرنا چاہیے، بلکہ وہ ہماری زندگی میں حالات، دل کی کیفیت اور ہماری دعاؤں کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اس پر ایمان، اعتماد اور صبر کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی رضا اور اس کا سکون ہونا ضروری ہے۔ یہ سکون اور اطمینان ایک ایسا پیغام ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس رشتے کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ دعاؤں کا اثر اور استخارے کا عمل، اللہ سے دعا کرنا اور اس کی ہدایت مانگنا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں صحیح رشتے کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ جواب بعض اوقات فوری طور پر ہمیں نہیں ملتا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری سوچ کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یعنی جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس رشتے کے بارے میں اپنی ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں جو دل کی سکونت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پہلا طریقہ دل کا سکون، جب نہ چاہتے ہوئے بھی دل مطمئن ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر کسی کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے ہو تو ہمارے دل میں ایسی نرمی اور سکون ڈال دیتا ہے جو ہمارے قابو میں نہیں ہوتی۔ وہ شخص آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا مگر دل اسی کی طرف جھکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوچ لو، مگر دل کہتا ہے یہی ہے، مجھے سب پرسکون لگتا ہے۔ اس شخص کی موجودگی میں کوئی عجیب سا سکون، اطمینان اور مانوسیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سکون محض جذباتی کشش نہیں ہوتا، یہ روح کا اطمینان ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں آپ کو اللہ یاد آئے وہ شخص آپ کی روح کی سلامتی ہے۔ دوسرا طریقہ استخارہ اور دعا کے بعد علامات، اللہ دل اور خواب کے ذریعے رہنمائی دیتا ہے۔ استخارہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ سے مشورہ ہے۔ جب آپ استخارہ کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے۔ تب اللہ کبھی دل میں بے چینی ختم کر دیتا ہے، کبھی آپ کو خواب میں کوئی علامت دکھا دیتا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ
خود بخود دور ہو جاتی ہے، اور کبھی بغیر وجہ کے سب کچھ سیدھا اور صاف محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اس کے نرمی سے کیے گئے اشارے ہوتے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں۔ تیسرا طریقہ حالات، لوگ اور قدرت راستے آسان کر دیتی ہے۔ جب رشتہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو اللہ ایسے لوگ آپ کے سامنے لے آتا ہے جو رشتہ جوڑنے میں مددگار بن جاتے ہیں۔ کوئی کام جو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ اچانک آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سخت تھے وہ خود راضی ہونے لگتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں تھی وہ قدرت کے بس میں آ کر ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو آپ کے لیے پسند فرما رہا ہے۔ جب رشتہ بظاہر ناممکن لگے مگر اللہ کے حکم سے ممکن ہو جائے تو وہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ چوتھا طریقہ آپ کی روح، سوچ اور ایمان کا میل ہو جانا، دینی ہم آہنگی ہے۔ اللہ ہمیں اس شخص سے ملاتا ہے جو ہمیں نماز کی یاد دلائے، نہ کہ نماز سے غافل کرے، جو ہمیں حرام سے بچائے، نہ کہ گناہ کی طرف لے جائے، جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے جائے، نہ کہ صرف دنیا کی خوشی کی طرف۔ ایسا شخص جو آپ کے ساتھ ایمانداری سے جڑا ہوا ہو، آپ کے ساتھ حق بات کرے، غلط بات سے روکے اور آپ کو روحانی طور پر اٹھائے، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اگر رشتہ خوبصورت ہو لیکن دل کو گناہ، بے چینی اور فاصلہ محسوس ہو تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ پانچواں طریقہ، وہ شخص آپ کے اندر کی بھلائی کو جگاتا ہے، نفس کی نہیں، روح کی خواہش جاگتی ہے۔ اللہ جب کسی کو آپ کے لیے چنتا ہے تو وہ شخص آپ کے ظاہری نفس، جسم، خواہشات کو نہیں بلکہ آپ کی روح، فکر، انسانیت اور نرمی کو جگاتا ہے۔ اس سے بات کر کے آپ کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے، گناہ پر ندامت محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا، سچا، مخلص انسان بننے لگتے ہیں۔ یہ نشانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بہتر راستے کی طرف موڑا ہے۔ اللہ کا راستہ خاموش مگر واضح۔ اللہ تعالیٰ اشارے دے کر کہتا ہے، دل سے سنو، نیت صاف رکھو، مجھ سے مانگو، میں رہنمائی دوں گا۔ ہمیں صرف خود غرضی، جلد بازی اور ظاہری معیار کو ایک طرف رکھ کر دل کی آنکھ اور روح کی سماعت کو کھولنا ہے۔ یا اللہ، جس کو تو نے ہمارے حق میں بہتر بنایا ہے اسے ہمارے قریب کر دے، اور جس میں شر ہے چاہے وہ ہمیں کیسا ہی کیوں نہ لگے اسے ہم سے دور کر دے۔ ہمیں وہ شخص عطا کر جو ہمارے ایمان، ہماری عقل، ہماری روح اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔